میرے بھائیوں سچ سچ بتاؤ، اگر ہر آدمی کا یقین صحیح ہوگا تو گھروں میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے غلوں میں، ہماری مالوں میں، جانوں میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ آدمی روپے پیسے سے، چیزوں سے اس کا پورا کام نہیں ہوتا، اللہ کے امر اور ارادے سے ہوتا ہے اور برکت سے کام ہوتا ہے۔ مسلمان کا کام برکت سے ہوتا ہے، کثرت سے نہیں ہوتا۔ کثرت سے کافروں کا کام ہوتا ہے، برکت سے کس کا کام ہوتا ہے بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ایسے جو ہے یہ یقین، محنت، بچوں کا یقین کیسا ہو، بچیوں کا کیسا ہو، بڑوں کا کیسا ہو، اللہ نے اشارہ قرآن کے اندر بیان کیا، ایسا یقین ہونا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دعوت کی فضا تھی، صبح شام رات دن مسجد کے اعمال سے گشتیں تھی، ملاقاتیں تھی، ہر ایک کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں نے دعوت دینی ہے، دعوت میرا وظیفہ حیات ہے، دعوت میرا مقصد ہے، میں نے ہر ایک کے پاس اس کو لے کر جانا ہے۔ اس کی برکت سے گھر کے بچوں کا بھی یقین بن چکا تھا، گھر کی عورتوں کا بھی یقین بن چکا تھا، گھر کے مردوں کا بھی۔ مال سے نہیں ہوتا، مال سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی بھی بیٹھے تھے، صحابہ اکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سوال کیا، اے میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ، ای شیء خیر فی المرأۃ، عورت میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ خوبیاں ہوتی ہے نا، تو سب سے بڑی خوبی عورت کے اندر کیا ہے؟ اب یہ عورتوں کے بارے میں سوال تھا، سارے خاموش ہو گئے۔ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کہا کہ اے فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عورتوں کے بارے میں بڑا عجیب سوال کیا۔ کیا سوال کیا ہے؟ ای شیء خیر فی المرأۃ، عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے سوچا نہیں، نبی کی بیٹی تھی، سوچا نہیں، فوراً جواب دیا، لا یرین الرجال ولا یرونہم، لا یرین الرجال ولا یرونہم۔ سب سے عمدہ خوبی والی، اچھی صفت والی وہ عورت ہے کہ جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دوبارہ حضور کی مجلس میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ۔ تو حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی نے یہ جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ کہ غیر محرم سے عورت کا غیر محرم سے، غیر محرم کا عورت سے پردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، صداقت صداقت، میری بیٹی نے سچ کہا، انہا بضعۃ منی، دیکھتے نہیں کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ومن آذاہا فقد آذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ فاقے سی تھی، بیمار بھی تھی، بچے بھی فاقے سے تھے، تو یہ کہہ سکتی تھی کہ بہترین عورت وہ ہے، اچھی خوبی والی وہ عورت ہے جو خاوند کو مجبور کرے کہ اچھا کھانا کھلائے، اچھے کپڑے لا کر دے، اچھا مکان دے، اچھی سواری دے۔ یہ کچھ نہیں کہا، زبان سے وہ لفظ نکالا کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو گئے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے، کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایسا لفظ کہ وہ اللہ کو بھی راضی کر جائے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر۔ تو یہ ہے یقین، آپ کے گھر والوں کا یقین ایسا، صحابہ کا ایسا، سب کا یہ ایسا کہ ہر چیز کی قربانی برداشت تھی، لیکن اللہ کے حکم کی قربانی، اس کے خلاف قدم نکالنا، قدم اٹھانا برداشت نہیں۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے۔ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے ہمارے گھروں کے اندر، اتنے ہی میرے بھائیوں، اتنے ہی اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر برکت۔ مال کی وجہ سے برکت نہیں آتی، حضور کی سنت کی وجہ سے برکت آتی، اس کی وجہ سے حفاظت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر حال کے اندر، کھانے پینے کے اندر سنت کا اہتمام کر، کاروبار میں، ملنے ملانے میں، گھر میں رہنے میں، سفر کرنے میں سنت کا اہتمام کرتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہر وقت، فرمایا کہ اللہ اس کو 4 انعام دیتے ہیں۔ کتنے انعام دیتے ہیں بھائی؟ بیان کر دوں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سنت کی برکت سے
اللہ اس کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. یہ محبت پیسے سے نہیں آتی, یہ اللہ کی طرف سے آتی. یہ جتنا زیادہ اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے والا ہوگا, وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور لوگوں کا بھی محبوب ہوگا. ایسی ہی محبت آتی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. ہارون رشید کا زمانہ تھا, تو ہارون رشید سویا ہوا تھا, اچانک بڑے شور کی آواز آئی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا پتہ نہیں بغاوت ہو گئی ہے, اب میری حکومت جانے والی ہے. بڑا شور ہوا, لوگ کے آدمی بھاگے اور گئے, جا کے پتہ کیا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ, حضرت عبداللہ بن مبارک وہ تشریف لائے تھے 1 لاکھ کے مجمع میں, وہ حدیث سنا رہے تھے. سناتے سناتے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا, کیا کہنا چاہیے, تو جواب کیا دینا چاہیے کہ یہ انہوں نے الحمدللہ کہا ہے, سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا ہے. یہ کوئی بغاوت نہیں تھی, لاکھوں انسان بیٹھے تھے, یہ ان کے جواب کا شوق تھا. تو ان کی بیوی زبیدہ کہنے لگی, ہارون رشید مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تو جسموں کا بادشاہ ہے, دلوں کا بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک. تو محبت جو ہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہو, اگر پیسے سے نہیں, عہدے سے نہیں, چیزوں سے نہیں, کس سے پیدا ہوگی, سنت کی اتباع سے پیدا. تو پہلی چیز نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کرے, اور دوسری چیز فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ روک ڈال دے. گاڑی والے کا, سنت والے کا سب ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی, چاہے اس کے بعد پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو لیکن اس کا ادب کر. اور تیسری چیز اللہ پاک اس کو دین پر استقامت نصیب کرتے ہیں. سنت کی برکت سے وہ کلمے کے اوپر زندگی گزارتا ہے, اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو زبان سے اس کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے. یہ سنت کی برکت ہے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ایک آدمی کروڑوں پتی ہے, اللہ کے ذمہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے, کیوں جی کسی نے پڑھی ہی حدیث. ہاں یہ ہے کہ جو سنت کی اتباع کرے گا, اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی زبان سے کلمہ نہ جاری کرے. اور چوتھی چیز اللہ پاک پاکیزہ حلال رزق اس کو دے. دکانوں سے رزق نہیں آتا, زمینوں سے, عہدوں سے, ڈگریوں سے, ملازمتوں سے, صدارت سے, بدارت سے رزق نہیں آتا. رزق کس سے آتا ہے, سنت کے پورا کرنے سے. یہ برکتوں کے آنے کا ذریعہ ہے, راحتوں کے آنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہر بھائی کوشش کرے کہ میرا ہر کام کس کے مطابق ہو, سنت کے مطابق. اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے, اللہ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے, آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے. اس کی برکت سے یہ کام ہوگا. اعمال میں لگنا, سنت ایک عمل ہے, اس عمل کی برکت سے ہمارے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے, ہماری آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں, سنت کی اتباع کرنا ہر حال کے اندر. وہ ہمارے یہاں ہماری جماعت افریقہ میں کام کر کے آئی, تو میں ان کی کارگزاری سن رہا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ایک علاقے میں ہم گئے جہاں مسلمان اور غیر مسلم سارے اکٹھے رہتے تھے. تو ایک بچہ غیر مسلم وہ کھیلنے کے بعد گھر گیا, تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ. تو وہ گلاس پانی کا لے کر آیا, تو ماں پینے لگی. اس نے کہا نہیں, پہلے لائٹ چلاؤ, پھر میں اس کو دیکھوں گا پھر پلاؤں گا. ماں نے کہا یہ نئی بات کہاں سے آ گئی, بس پانی پینا لو. تو اس نے کہا نہیں. اس نے پانی کے اوپر ہاتھ رکھ, پہلے لائٹ جلائی, اور پھر جب اس نے دیکھا تو اس نے ماں کو دکھایا, اس کے اندر چھوٹا سا بچو تھا. ماں بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا تو چھوٹا سا بچہ ہے, تجھے یہ سمجھ کہاں سے آئی کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے؟ اور اس نے کہا امی, میرا ایک دوست ہے مسلمان, وہ جب ہم اکٹھے پانی پیتے ہیں تو وہ جو ہے پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھتا ہے, پھر بسم اللہ پڑھتا ہے, پھر 3 سانسوں میں پیتا ہے. تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی آئیں گا. تو میں نے اس کو پوچھا, اس نے کہا یہ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جب گھر میں تعلیم ہوگی تو بچوں کو سنتوں کا بھی تو پتہ چلے گا بھائی. تو میں نے بھی کہا کہ گھر میں جا کے
میں بھی اس طرح پانی پیوں گا۔ تو اس کی ماں اتنی خوش ہوئی کہ دیکھو ایک سنت پر عمل کیا تو اللہ نے ہماری حفاظت کر لی، اگر ہم پورے دین پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری کتنی حفاظت کریں گے، وہ پورا خاندان مسلمان۔ تو خدا کی قسم ایک ایک سنت وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک ایک چیز ہدایت کا ذریعہ۔ ایک سنت ہم پوری کریں گے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو بدل دے۔ مسلمان کی تو شان ہی یہی۔ عائشہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہر مجمع میں ہر انسان کو ہدایت کا سورج بنایا۔ تو بھائی جب سورج نکلتا ہے تو صرف پشاور کو روشن کرتا ہے یا پوری دنیا کو؟ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں تو ہماری نیت بھی عالمی ہونی چاہیے۔ اب کام اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، لیکن نیت کیا ہوگی بھائی؟ پورے عالم کی نیت ہو۔ کر لیا نہیں نیت سب نے؟ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا حکم پورا کرنا، اس کے اندر کامیابی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ضامن، میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے۔ کس کے لیے؟ مالدار کے لیے نہیں، صدر کے لیے نہیں، وزیر کے لیے نہیں، یا رسول اللہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اس نمازی کے لیے جو 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہ جاری ہو۔ تو کس کی ضمانت ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت۔ کہ جس میں کوئی شک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں پتی اربوں پتی کے لیے نہیں گارنٹی دی، ایک عام آدمی کے لیے جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس کا کلمہ، اس کے کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ایسا اہتمام فرمائیں گے کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا نہیں، ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نماز کا اہتمام ہر حال کے اندر، نماز کا اہتمام، پہلے نماز بعد میں کام، یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ اللہ نے ہمیں ترتیب بنائی ہے کہ پہلے زمیندارہ کرو گے، ہل چلاؤ گے، بیج ڈالو گے، پھر کیا آئے گا؟ اللہ آئے گا، اناج آئے گا، پھل آئے گا۔ ترتیب ہے، ایک ترتیب سے ہل چلانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھل آئے گی۔ ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں پہلے تم میرے حکم پورا کرو گے، بعد میں اللہ پاک تمہیں پاکیزہ رزق دیں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ دین کے تابع ہے، دین دنیا کے تابع نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا حکم پورا ہوگا، پھر یہ فرمایا جو بھی ایسے کرے گا اللہ پاک اس کو برکتوں سے بھر دے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت راف بن مالک، انہوں نے جمعہ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، یار اللہم انی اجبت دعوتک، یا اللہ میں نے تیری منادی کی، مؤذن کی ندا سنی اور میں نے اس کو قبول کیا اور میں تیرے گھر میں آیا، وَأَدَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، اور یا اللہ میں نے یہ جمعے کی فرض نماز کو ادا کیا، تیرا حکم میں نے پورا کیا، اور یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ پھر اگلی دعا مانگی، یا اللہ اب تیرا دوسرا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو حلال رزق کی تلاش کے لیے زمین میں جاؤ، حلال رزق اپنے بچوں کے لیے لے کر آؤ۔ تو یا اللہ اب میں جا رہا ہوں تیرا دوسرا حکم پورا کرنے کے لیے، حلال رزق کی تلاش کے لیے، یا اللہ تو اس میں برکت نصیب کر۔ ابھی یہ دعا مانگ کے مسجد نبی سے نکلے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے پیارے ساتھی کو بلائیے اور اس کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور 70 دفعہ برکتیں نازل کر۔ اللہ کے حکم کو پہلے پورا کریں گے تو 70 دفعہ برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کے اندر لگیں گے تو ساری برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو یہ ترتیب ہے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے۔
کہ ترتیب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے ایک شہری آدمی دیہات میں گیا، تو پہلی دفعہ وہ گیا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی وہ لسی اور روٹی سے ناشتہ کر، اس کو بڑا اچھا لگا کہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، یہ لسی کا گلاس لو اور ایک روٹی کھاؤ، ناشتہ۔ اس نے دیکھا اور وہ آ گیا گھر واپس، تو اس نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے بھی لسی اور روٹی کا ناشتہ کرو۔ اب اس نے لسی کا گلاس لیا اور ایک پہلے لسی کا ایک گھونٹ کرا اور پھر لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگا تو ساری لسی باہر، لقمہ اندر۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑا لسی پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور میری لسی بات جب بھی پیتا ہوں لسی باہر آ جاتی ہے، لقمہ اندر چلا جاتا ہے۔ وہ پھر گیا اس کے پاس، تو اس کو کہا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے صرف لسی روٹی دیکھی ہے، ترتیب نہیں دیکھی، ترتیب آپ نے الٹ کر دی۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے لقمہ ڈالو پھر لسی پی، آپ نے پہلے لسی پی لی اور بعد میں لقمہ پی، پھر لسی میں نکلنا۔ ایسے ہی مولانا فرمانے لگے کہ ہمیں پہلے اللہ کا حکم ہے اور بعد میں دنیا داری ہے، دنیا کی ترتیب ہے، تو اس طرح ہم کریں گے تو برکتیں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ترتیب الٹ کر دی ہے جی، پہلے ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں، بعد میں ہم جو ہے نماز کو دیکھتے ہیں، پہلے رشتے داروں کو، بچوں کو، ساری چیزوں کو پہلے وقت دیتے ہیں اور دین کو بعد میں دیتے ہیں، تو پھر ساری ترتیب الٹ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ترتیب کے اوپر آ جائے، یہ ہے دعوت تبلیغ کی محنت کہ ہر انسان کیا کرے، وہ ایک اس کی ترتیب صحیح ہو جائے، اس کا رخ صحیح ہو جائے، نماز کے اوپر آ جائے، پہلے نماز بعد میں سب کچھ، اور ہر ایک کا یہ یقین بن جائے۔ آج ہمارا یقین کیا بنا ہوا ہے کہ بھائی اگر آخرت کے مسائل حل کرنے ہیں تو نماز پڑھو، ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، لیکن دنیا کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہونے کے لیے دکان، میری ملازمت، میری تجارت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت دینی ہے کہ جیسے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے نماز سے آخرت بنتی ہے، جنت ملتی ہے، ایسے ہی نماز سے میرے دنیا کے مسائل بھی حل ہوگا، میرے رزق کا مسئلہ حل ہوگا، میرے بیمار بچوں کا حل ہوگا، میری غمی خوشی کا مسئلہ وہ میری نماز سے حل ہوگا۔ اعمال سے یقین، مال سے نہیں۔ یہ جب ہم دعوت دیں گے تو لوگوں کا یہ یقین صحیح ہوگا۔ پھر جب وہ یہ کہیں گے کہ نماز سے میرے مسئلے حل ہوں گے، تو پھر وہ بھائی نماز کے وقت نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان کے مسئلے حل کر دے۔ آج چونکہ ہم یقین نہیں ہے اس لیے ہمارے مسئلے بھی نہیں حل، کہ یہ یقین بن جائے، اس لیے نماز کی دعوت بڑی ضروری ہے۔ مفتی جان العابدین صاحب فرمانے لگے کہ افریقہ کے اندر میں واپس آ رہا تھا اجتماع سے، تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا حضرت میں جو ہے اذان کی آواز سنتا ہوں مگر نماز کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ بڑے بزرگ ہیں، مجھے تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، بس تم ایک عمل کرو۔ وہ کیا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، اذان ہو، تو اپنی دکان کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کو بھی یہ کہو کہ نماز پڑھو۔ سب تم نے دعوت دے دی۔ کس کی دعوت دے دی؟ نماز کی دعوت۔ تو بہت اچھا۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اب میں سفر سے دوبارہ واپس آیا تو جب میں افریقہ میں گیا تو ایک آدمی ملا، بڑی داڑھی پگڑی سنت کے مطابق۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے دعوت دیا کرو، تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے عمل کیا جی۔ تو میں جب لوگوں کو پہلے دعوت دیتا تھا تو وہ میری دعوت پہ لوگ نماز پڑھنے چلے گئے مگر میں خود نہیں گیا۔ اگلے دن پہ مجھے بڑی شرم آئی، تو چوتھے دن انہوں نے مجھے بھی پکڑا، ہمیں دعوت دیتا خود نماز نہیں پڑھتا، اور مجھے پکڑ کے وہ مسجد میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکا نمازی بنا اور تہجد گزار بنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے اتوار سے لے کر اس ہفتے تک کتنے لوگوں کو نماز کی دعوت، کتنے لوگوں کو میں نے دعوت صرف اور صرف خالص کس کا میں نے اکرام کیا، کس کو میں نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے اسماعیل کو یاد کرو. کیا یاد کریں؟ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. وہ بڑے سچے تھے، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، بڑا وفادار تھا. اللہ تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ آگے اللہ نے بتایا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. وہ کاروبار نہیں اچھا کرتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ نماز کے وقت اپنے قبیلے کو دعوت دیتے تھے. تو اللہ کو اتنا پسند آیا عمل کہ اللہ ہمیں سنا رہے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو کہ میرا اسماعیل لوگوں کو دعوت دیتا تھا، وہ لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا. تو علماء نے لکھا اس کی تفسیر میں اگر ہم بھی دعوت دیں گے اور لوگوں کو نمازی بنائیں گے، مسجد والا بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ برکت دیں گے جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو برکت دی. جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت ہوئی وہ ہماری اولادوں میں بھی برکت کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ تو پہلی امتوں کا کام تھا خود عبادت کا. اس امت کا کام تو نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دعوت دینا، روزہ رکھتے ہوئے دعوت، سچ بولتے ہوئے دعوت دینا، اچھے اخلاق کرتے ہوئے اچھے اخلاق کی دعوت، نرمی سے، پیار سے، محبت، شفقت سے، ہر ایک کے اندر شفقت ہو، محبت، خیر خواہی ہو. تو اس لیے میرے بھائیو یہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام. ہمارا دل اس سے بھرا ہوا ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے تھے یا اللہ، سن رہے ہیں نا، یا اللہ تیرے اندر ساری مخلوق کے بارے میں جو ہمدردی، جو خیر خواہی، محبت اور شفقت ہے، اس میں سے الیاس کو بھی ذرہ نصیب کرنا. اب یہ جو ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے اندر کتنی خیر خواہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم. حاجی صاحب، میں حاجی صاحب کی بات ہوں. حاجی صاحب کہتے تھے اللہ کھاتے نہیں، کھلاتے ہیں، پیتے نہیں، پلاتے ہیں، سوتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ سلاتے ہیں، ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. لیکن ایک کام اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کی قسم میں تمہیں دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ دائی ہیں، اللہ دعوت دے رہے ہیں. کتنی اللہ کے اندر محبت اور شفقت ہے کہ میرا کوئی بندہ وہ جہنم میں نہ جائے. مولانا یوسف صاحب دعا مانگتے تھے یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اندر جو ساری امت کا درد اور فکر تھا، جو غم تھا، اس میں سے یوسف کو بھی ذرہ نصیب تھا. تو میرے بھائیوں یہ ہے تبلیغ کا خلاصہ کہ ہمارے اندر ساری انسانیت کے بارے میں محبت اور شفقت پیدا ہو، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہر ایک کی ہماری. ایسا فرماتے تھے کہ جب ہم جا رہے ہوں تو ہم آنکھوں سے تبلیغ کریں، آنکھوں سے کسی کو دیکھے اور کیا دعا کرے دل میں، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے، اس کو اپنی اور اپنے محبوب کی امت نصیب کریں گے نا دعا انشاءاللہ. تو یہ خیر خواہی، یہ محبت ہے. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے قاتل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد آتے تھے آپ کی گاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو ان کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت بھیجا، گشت کی ایک جماعت گئی اور انہوں نے کہا مسلمان ہو جائے. اسلم تسلیم. وحشی قاتل، حضور کے خاندان کا قاتل، حضرت حمزہ سے سب سے زیادہ محبت تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کا بڑا اکرام کرتے تھے. تو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن اس کو بھی، وحشی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیر خواہی تھی کہ اس کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر ہو. تو جب وہ صحابہ پہنچے دعوت لے کر تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو نہ مشرک ہو، نہ اس نے قتل کیا ہو، نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہو، جس نے ایک، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں،
میں نے قتل بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، زنا بھی، شراب بھی، اس سے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کو بڑا دردناک عذاب ہوگا، تو میری کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ تو یہ پیغام لے کر صحابہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وحشی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے، میری کیسے معافی ہو سکتی؟ ابھی انہوں نے یہ بات بیان ہی کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے بڑے بڑے گناہ کیے، شرک کیا، قتل کیا، کفر کیا، ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، وہ ایمان لے آئے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اور اگر وہ اچھا عمل کرے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ نے 3 شرطیں لگا دی، ایمان، توبہ، عمل۔ فإنه يتوب، اللہ کہتے ہیں یہ 3 عمل ان کو کہہ دو تم کر لو، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، اللہ نے راستہ دے دیا ہے، اگر تم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا اور ایمان لے آئے تو اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر۔ اب دیکھیں ایک وحشی قاتل، اس کو اسلام پہ لانے کی فکر ہو رہی ہے، حضور بھی چاہ رہے ہیں اور اللہ بھی چاہ رہے ہیں، اللہ بھی آیتیں نازل فرما رہے ہیں، کتنی محبت اور شفقت۔ تو حضرت وحشی نے جواب دیا کہ اللہ نے 3 شرطیں لگائی، توبہ، ایمان، عمل صالح، پتہ نہیں میں وہ شرط پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ صحابہ پھر واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، نرمی کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے محبوب وحشی کو بھی کہہ دو اور ان جیسے پوری دنیا کے قاتلوں کو، مشرکوں کو پیغام دے دو کہ وہ صرف شرک چھوڑ دے، باقی اللہ سارے گناہ اگر چاہے گا تو اللہ سارے گناہ معاف کر۔ کیوں جی شرط مرنا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر وحشی کے پاس پیغام بھیجا، وحشی کہنے لگے اللہ نے اپنے چاہنے کے ساتھ جوڑا ہے، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، اور اگر میں نہ چاہوں تو میں نہیں معاف کروں، تو مجھے کیا پتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ پھر اللہ نے 3 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب آپ اس کو بھی کہہ دیں، سارے انسانوں تک کے لیے اعلان کر دیں کہ جنہوں نے کبیرہ کیا، شرک کیا، قتل کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، وہ ایک دفعہ توبہ کہہ دے اور کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم میں اس کو معاف کر۔ تو فوراً وحشی آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، تو ہمارے اندر بھی یہ شفقت ہو۔ تو جب ایسا فرماتے تھے جب ہم صبح بھی، شام بھی، گرمی سردی، بھوک پیاس میں کشتے کریں گے، اللہ ہمارے اندر یہ انسانیت کی کا درد پیدا کرے گا، غم پیدا کرے گا، شفقت پیدا کرے گا۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک محنت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے اندر سارے انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ وہ تھر پار کر کے ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے نا، وہ ریبن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھر پار کر کا آدمی آیا، اس نے معاملہ کیا، اس نے کہا آپ کو، اس نے کہا آپ کتنے سال پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے اور آپ نے ہمیں 3 دن کے لیے نکالا، پہلی جماعت رائیونٹ سے آئی تھی، الحمدللہ اس 3 دن کی برکت سے ہمارے 56 بچے بچیاں حافظ بن چکے، ہمارے 10-20 آدمیوں نے 4 مہینے لگا لیے، میں نے 7 مہینے لگا لیے، یہ سارا کا سارا صرف 3 دن کی برکت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہے کہ بھی سارے انسان جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے بنے، کتنا بڑا اس کے اوپر آ جائے۔ صحابہ کو تبلیغ کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے کی ہجرت نہ ہوتی تو عمر اپنے اللہ کے پاس جا ملتا، حالانکہ امیر المومنین ہے، فرمایا اگر نمازوں کے سجدے نہ ہوتے تو عمر اللہ کے پاس جا ملتا، اگر یہ دینی مجلسیں نہ ہوتی تو عمر اپنے اللہ کے پاس جا ملتا۔ عمر کو اللہ کے راستے کی ہجرت اپنی ساری حکومت سے، اپنی ساری دولت سے، سارے انسانوں سے،
سب سے زیادہ محبوب کیا چیز تھی؟ اللہ کے راستے کی ہجرت۔ ایسے ہی بھائی ہماری روح کے اندر بھی یہ بات اتر جائے۔ مولانا سعید شاہ صاحب فرماتے تھے کہ آدمی محنت کرتا رہتا ہے تو پہلے وہ تبلیغ کو لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تبلیغ اس کی روح میں اتر جاتی ہے۔ ابھی ہم تبلیغ کو لگ رہے ہیں، تبلیغ ہمیں نہیں لگی ابھی کسی کو۔ اتنی محنت کریں، اتنا نکلیں کہ تبلیغ ہماری روح کے اندر داخل ہو، پھر ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اللہ غیب سے ہمیں پالیں گے، اللہ ہمیں رزق دیں گے، ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہی ہوگا کہ ہم جس سے بات کریں گے اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تبلیغ کو لگنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک محنت ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی وہ تبلیغ کرے، پھرنے اللہ کے نام پر پھرنے والا بنے، لوگوں کو دعوت دینے والا بنے۔ الحمدللہ اس کی برکت سے جی ہمیں پتہ بھی آئیگا فرمائے قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا، اللہ کہیں گے کہ تم نے اس کو دعوت دی تھی، اس نے توبہ کر لی، جتنی جنت اس کو ملی ہے اس کے بدلے میں تیری بھی جنت اتری ہو۔ ایسا فرما لیں گے ہم قیامت کے دن ہم بھی پیش کریں گے ایک ایک کو پکڑ کر، جیسے یہاں مسجدوں میں لاتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، سب کو انشاءاللہ۔ اکیلے جانا ہے یا سب کو لے کر جانا ہے؟ سب کو لے کر جانا ہے یعنی تو اس کے لیے ہمیں یہ بھرنا پڑے گا۔ جس کے اندر ہم پھریں گے، توبہ کریں گے، استغفار، اللہ پاک ہمارے میاں انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ قصہ سنایا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں رائیونڈ میں تھا تو ایک آدمی آیا، مجھے ملا، بڑا پیار سے معانقہ کیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں تو نہیں آپ کو پہچانتا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میاں صاحب ہمارے ٹرین پہ کراچی جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی فیصل آباد سے کراچی جا رہا تھا، آپ نیچے بیٹھے تھے، میں اوپر کی برتھ میں بیٹھا تھا، تو آپ ایک ساتھی کو دعوت دے رہے تھے اپنے برابر والے کو، تو وہ سن نہیں رہا تھا توجہ سے، میں سن رہا تھا، کان لگا، میرے دل پہ اثر ہو رہا تھا۔ تو جب آپ نے بات ختم کی تو آپ نے کہا بھی مکی مسجد جایا کرو کراچی میں، تو میں نے نیت کر لی یہ جائے نہ جائے میں جاؤں۔ اب وہ کہتے ہیں جب شب جمعہ آئی تو میں گیا تو قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے مجھے قبول کر لیا، میں نے 3 دن لگائے، 3 چلے لگائے، اب 7 مہینے لگا کے میں آ رہا ہوں۔ لائقہ فرماتے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم جس کو دعوت دیں گے اللہ اس کے اثرات پورے عالم میں ڈال رہا ہو۔ اب میاں صاحب کو کیا پتا، وہ نیچے دعوت دے رہے ہیں، اوپر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اتنا بڑا یہ کام ہے اللہ کی برکتوں کے آنے کا، اور لوگوں کی ہدایت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایسا فرماتے تھے یہ دعوت کا عمل ایسا جز ہے کہ اس کے اندر پورے دین کا زندہ ہونا چھپا ہوا۔ یہ ایسا جز ہے کہ جس کے اندر پورے دین، تو ہر بھائی لگے گا اللہ کی مدد ویسے آئے گی۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، بتائیے اگر میں وہ خرچ کر دوں تو میں اللہ کے راستے کے اجر کو پہنچ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اجر تم تو ان کی نیندوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں سوئے ہوئے بھی اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ بھی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کرتے۔ ایک صحابی آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا خاوند نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، وہ قرآن پڑھتا ہے، میں بھی، وہ بھی روزہ، ہم برابر ہیں عمل کے اندر۔ یا رسول اللہ وہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، میں نہیں جا سکی۔ یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں گھر بیٹھ کے وہ عمل کروں اور وہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، ہم دونوں کا ثواب کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان استطاعتی، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ جب تک وہ واپس نہ آئے تو نماز میں ہی کھڑی رہے، سلام نہ پھیرے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا تو طاقت رکھتی ہے کہ جب تک وہ واپس نہ آئے تو روزہ رکھ لے، افطار نہ کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کی طاقت بھی رکھے تو جب تک واپس نہ آئے روزہ بھی رکھ لے اور نماز بھی پڑھ لے اور یہ تو کر بھی گزرے تو جو اللہ پاک نے اسے اجر دیا ہے تو اس کے 10% کے برابر بھی نہیں پہنچ۔ اتنا بڑا اللہ کے راستے میں اللہ کو یہ محبوب ہے۔ اللہ نے ان کے ایک ایک قدم کو، ان کے سننے کو، بولنے کو، چلنے کو خدا کی قسم اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ پاک پورے عالم میں ابھی کارگزاری آ رہی ہے پوری دنیا سے، اللہ پاک نے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی، اللہ نے وہ قربانیاں قبول فرما لی۔ آپ کے علاقے کے بزرگوں نے سارے پوری دنیا میں پھرے اور باتوں میں گزاری، جنگلوں میں راتیں گزاری،
درختوں کے نیچے گزاری, اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. اب وہ حضرات فرما رہے ہیں کہ بڑے لوگ متوجہ ہو گئے, پورے قبیلے کے قبیلے اور نوجوان اٹھ رہے ہیں, یعنی ہالینڈ کے اندر, یورپ کے اندر, جرمنی کے اندر سارے نوجوان جماعتیں بنا کے جا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جماعتیں بھیجو, خدا کے لیے ہمیں دین سکھائے, ہمیں نمازیں سکھائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سکھائے. ہمارے یہاں وہ کوئی, ہمارے پاس پوری دنیا موجود ہے لیکن حضور والا فکر اور حضور والی محنت وہ پاکستانیوں کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے آپ ہمیں رائبٹ والے حضرات فرما رہے ہیں کہ بھئی یورپ کے 29 ملک, امریکہ کے 52, 100-150 ملک جہاں جماعتیں بڑی مشکل سے جا رہی ہیں, تو جن کے پاس صلاحیت ہے, استعداد ہے, وہ پوری نیت کرتے ہوئے, پورے عالم کی نیت کرتے ہوئے وہاں جانے کی نیت کریں. وہاں پر اللہ پاک پوری دنیا پیاسی بیٹھی ہے, آپ کی راہوں کے منتظر ہے کہ آپ جا کے کوئی ان کو کلمہ سکھا دے. وہ آپ کے قیامت تک کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں, اور قیامت کے دن آپ کو اللہ پاک ان کی جتنا ان کو جنت دے گا, تمہیں بھی اتنی جنت ملے گا. تو سب تیار ہے نا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اب میری ہمت اور حوصلے کے ساتھ فرمائے بھی ماشاءاللہ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ چلہ 3 چلہ نقد بھائی, چلہ 3 چلہ نقد ماشاءاللہ, ہمت اور حوصلے کے ساتھ. بیٹھے نہیں بھائی, جائیں نہیں, اٹھ کے نہیں جائیں بھائی, اس سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کرے جائیں نقد 4 میں چلہ کل سے نقد کرے جائیں ماشاءاللہ کرے جائیں.